بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، ایک اسلامی کمانڈر جس نے کربلا کے 20,000 مجرموں کو چن چن کر واصل جہنم کیا، ایک جنرل جس نے امویوں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کی، قیادت کی اور امویوں کے لیے ڈراؤنا خواب سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے مختار ثقفی کے خاندان، قبیلے اور تعلقات کے بارے میں۔ مختار کس عرب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کا تعلق قدیم سمود کے لوگوں سے کیا تھا، جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کرتے تھے؟ مختار کا ان سے کیا تعلق تھا، اور کیا مختار نے کبھی خود کو نبی قرار دینے کا دعویٰ کیا؟ مختار کے جد قاسی منبع تھے جنہیں لقب ثقیف ملا۔ اسی لقب کی وجہ سے ان کے بچے بنی ثقیف کہلائے۔ یہ خاندان طائف کے علاقے پر حکومت کرتا تھا اور اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے شہر کے ارد گرد دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ لوگ مکہ والوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ طائف میں سمود کے قبائل بھی آباد تھے۔ اس لیے کئی مورخین کے مطابق بنی ثقیف کا تعلق سمود کے قبیلے سے تھا۔ زیادہ تر مورخین کہتے ہیں کہ بنی ثقیف اسماعیل عرب ہیں، یعنی ان کی نسل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام تک جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظالم اموی گورنر حجاج بن یوسف اور ان کا بھتیجا محمد بن قاسم بھی اسی قبیلے سے تھے۔ قاسی کے 5 نسل بعد اس قبیلے کے 3 اہم سردار آئے: حبیب ابن عمر، مسعود ابن عمر اور عبدیل ابن عمر۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کی حمایت کے لیے گئے، یہ 3 بھائی طائف پر حکومت کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور شہر کے لوگوں کو بھیج کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کروایا اور زخمی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے باہر نکالا گیا۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12,000 ساتھیوں کی فوج جمع کی اور بنی ثقیف اس کے حلیفوں کے خلاف روانہ ہوئے، جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن بنی ثقیف قلعے میں چلے گئے اور مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سردار عبدیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جو پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ بھیجنے والا تھا۔ اسی طرح بنی ثقیف نے اسلام قبول کیا اور ایک طاقتور قبیلہ اسلام میں شامل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھے قبول کریں گی۔ ان 3 سرداروں میں سب سے اہم مسعود تھے، جو مختار ثقفی کے دادا اور قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا بیٹا حاکم جنگ جسد میں شہید ہوا۔ دوسرا بیٹا سعد ابن مسعود بنی ثقیف کا سردار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا۔ مختار ثقفی کے برعکس سعد کے امویوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور وہ طائف اور کوفہ کے گورنر رہے۔ مسعود کی بیٹی بارجہ بنت مسعود نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ الوداع میں اسلام قبول کیا۔ مسعود کا سب سے اہم بیٹا ابو عبید ثقفی تھا، جو مختار کے والد اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ عراق میں مسلمانوں کے رہنما اور ساسانیوں کے خلاف کمانڈر تھے۔ وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے جہاں تقریباً 18,000 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو عبید کا سب سے اہم بیٹا مختار الثقفی تھا، جو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے حامی تھے۔ ابن اسیر کے مطابق وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے، جبکہ زیادہ تر مورخین انہیں تابعین میں شامل کرتے ہیں۔ مختار 622 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ عراق کے شہر کوفہ ہجرت کی۔ نوجوانی میں وہ اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد نے انہیں روکا۔ جب یزید بن معاویہ نے اموی خلافت سنبھالی، مختار کوفہ میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو مختار نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور امویوں کے خلاف بغاوت کی،
قیادت کی۔ امویوں نے یہ خبر پائی تو مختار کو قید کر لیا گیا۔ مختار کا اہل بیت سے بے پناہ محبت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے بعد انہوں نے امویوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ مختار ثقفی نے ابتدا میں امام زین العابدین سے مدد طلب کی، لیکن امام زین العابدین دنیاوی زندگی سے دور تھے، اس لیے تعاون سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے محمد ابن حنفیہ امام حسین کے ہم والد غیر فاطمی بھائی کو اپنا امام قرار دیا اور یزیدیوں کے خلاف میدان جنگ میں آئے۔ یزید کے انتقال کے 5 ماہ بعد مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عراق کے کئی علاقے فتح کیے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فہرست بنائی جو کربلا کی اموی فوج میں شامل تھے، جس میں 22,000 افراد شامل تھے، جن میں شمر، عمر ابن سعد، ابن زیاد اور حرمل وغیرہ شامل تھے۔ 687 عیسوی کے بعد مختار کی حکومت کمزور ہونے لگی۔ حجاز میں حکومت کرنے والے عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے کوفہ پر حملہ کیا۔ مختار کے قلعے کو 4 ماہ محاصرے کے بعد فتح کیا۔ مختار اور ان کے 19 ساتھیوں نے جنگ کی اور 14 رمضان 687 عیسوی کو شہید ہوئے۔ ان کی تدفین مسلم ابن عقیل کے مزار میں ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق ان کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اور کچھ کے مطابق انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ مختار کی 2 بیویاں تھیں، ام ثابت اور امرا۔ ام ثابت نے مختار کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اس کی جان بخشی گئی۔ اس سے مختار کے 2 بیٹے ثابت اور اسحاق اور ایک بیٹی نائلہ پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی امرا نے مختار کی تعریف کی، جس کی وجہ سے مصعب نے اسے قید کیا اور یہ افواہ پھیلائی کہ امرا نے کہا کہ مختار نبی ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں امرا کو شہید کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی عورت ہے جو سر قلم کی گئی۔ مختار کی تیسری بیوی ام الولید سے ایک بیٹی ام سلمہ پیدا ہوئی، جس کی شادی حضرت عمر کے پوتے عبداللہ ابن عبداللہ سے ہوئی۔ ناظرین، ہر معاملے میں اختلاف موجود ہیں، اس لیے آج بھی کچھ لوگ مختار کو جھوٹا کہتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں اہل بیت کا سچا حامی اور امام حسین علیہ السلام کے شہیدوں کا انتقام لینے والا سمجھتے ہیں۔ آج بھی بنی ثقیف طائف میں ایک طاقتور قبیلہ ہے اور زیادہ تر زمینیں اور باغات ان کے قبضے میں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کو کوفہ میں تعاون اور مدد فراہم کرنے کے جرم میں عبیداللہ ابن زیاد نے گورنر کوفہ بنتے ہی سب سے پہلے مختار ثقفی کو قید کیا، اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کربلا کے میدان میں یوم عاشورہ کے دوران مختار ثقفی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور خاندان رسالت کے ساتھ اپنی وفا کو پورا طریقے سے نبھا نہ سکا۔ مختار ثقفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کربلا ختم ہو جانے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد سے درخواست کر کے مختار ثقفی کو اس کی قید سے چھڑوایا تھا، کیونکہ مختار ثقفی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی تھا۔ محترم ناظرین، آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔